پریز دی لارڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند کی حمد ہو، خداوند کی تعریف ہو جو عزت جلال اور بزرگی اور حشمت کے لائق ہے۔ میں خدا کا خادم پاسٹر طارق محمود، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو لائف ٹی وی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے ٹولز کے لیے جن کے وسیلہ سے ہم خدا کا کلام سن سکتے ہیں، خدا کا کلام پھیلا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں، خداوند میں بڑھ سکیں۔ کیونکہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خدا کا کلام جب وہ پھیلائیں، خداوند کے کلام کی منادی کریں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ہر ایک جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونٹی کیا ہے کہ ہم اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ خداوند کے کلام سے برکت پائیں اور ہم بھی خدا کے کلام کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ ہم اسی سلسلہ کو جاری رکھیں گے جو ہم نے تیموتھیوس کے دوسرے خط کے اندر تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر جو ہے وہ چوتھی آیت تک جو وہ خداوند کے کلام میں سے جاری کیا تھا، ہم اسی سلسلہ کو جاری رکھیں گے اور ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک جو کی طرف جو وہ بڑھیں گے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا تھا، میں اس حوالے کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا تیسرا باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت تک صرف میں خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا، پھر باقی ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ مزید جو وہ سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن یہ جاننا کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک ہوں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے اخیر زمانہ کے بارے میں جو وہ دیکھا تھا، پھر ہم نے خدا کے کلام میں سے خود غرض آدمی کے بارے میں جو ہے وہ خدا کا کلام سنا تھا، پھر ہم نے زردوست جو ہے وہ آدمی کے بارے میں خدا کا کلام سنا تھا، اور آج کے دن ہم جو وہ شیخی باز آدمی کے بارے میں خدا کا کلام جو وہ سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یعقوب کے خط کے اندر جو ہے وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مگر تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ ایسا فخر بڑا برا ہے، ایسا فخر جو وہ برا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی شیخی پر جو وہ فخر کرتے ہیں۔ ایک تو پہلے شیخی جو وہ شیخی اور فخر جو وہ ملتی جلتی جو وہ باتیں ہیں، اور وہ اپنی شیخی پر جو کچھ ان کے پاس اس پر وہ فخر کرتے ہیں، اس کے بارے میں جب ان کی زندگی کے اندر جو وہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، یا ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ ہم نے یہ چیزیں جو ارن کی ہیں۔ خدا کا بندہ یعقوب رسول بیان کرتا ہے کہ ایسا فخر جو ہے وہ برا ہے، یعنی کہ گناہ ہے۔ ایسا فخر جو ہے وہ خدا کا کلام اس کو گناہ سے جو ہے وہ گناہ کے جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور جس کی مثال جو ہم لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 9ویں سے 14ویں آیت کے اندر جو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے کاموں پر، اپنی باتوں پر اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے بارے میں جو وہ شیخی مارتے ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ دو شخص جو ہے وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ اور فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، ریاکار یا اس محصول لینے کی مانند جو ہے وہ نہیں ہوں، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ اب یہ فریسی جو ہے وہ اب یہ پوسفل جو ہے وہ لائف گزار رہا تھا، اس کی زندگی کے اندر شیخی تھی، اور یہ خدا کو ریپیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ خداوند میں جو ہے وہ دوسرے آدمیوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے، میں تو جو ہے وہ ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ کیا خدا کو پتہ نہیں ہے کہ اس فریسی کی زندگی جو وہ کیسی ہے، یہ کیا کچھ کر رہا ہے؟
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب شیخی مارتے اپنے کاموں پر، اپنے ایکٹس پر، اور جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، جو کچھ خدا نے ہمیں برکت دی ہوتی ہے، جو کچھ خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں جو وہ شیخی مارتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ شیخی جو ہے وہ گناہ ہے، اور شیخی جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ شیخی بعض لوگ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس محصول لینے والے نے، اس فریسی نے جو ہے وہ کہا کہ خدا میں یہ کرتا ہوں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں ریاکار نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، میں جو ہے وہ بے انصاف نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے، میں تو جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں، میں تو دعائیہ دیتا ہوں، اور میں اس محصول لینے والے کی طرح بھی نہیں ہوں۔ لیکن اس محصول لینے والے نے کیا کہا؟ اس نے دور ہی کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہ کے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں اس لائق نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اس نے رحم کی دعا کی، اس نے شیخی نہیں ماری اپنی زندگی پر، اپنے اچھے کاموں پر شیخی نہیں ماری، بلکہ اس نے کیا کہا کہ خداوند مجھ پر رحم کر، میں گناہگار ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایماندار اپنی زندگی میں شیخی مارتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ دوسروں کو لفٹ اپ کرنے کی بجائے، جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کی بجائے، وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اس شیخی والی زندگی کی وجہ سے، اس بوسفل لائف کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ شیخی کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز چاہ کر اپنے گھر گیا۔ اس فریسی سے زیادہ راست باز جو ہے یہ محصول لینے والا شخص جو ہے وہ خدا کی حضور میں راست باز ٹھہرا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو اپنے کاموں پر، اپنی جو ہے وہ جو کچھ ان کے پاس اس پر جو وہ شیخی مارتے ہیں۔ ایسا ہی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 اور 3 باب کے اندر جب وہ ملتا ہے، جن میں سے خاص طور پر میں 3 باب کے اندر لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لودیکیا کی کلیسیا، اس کے اندر بھی بڑی شیخی تھی، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کہ تیرے کام جو وہ کس طرح کے ہیں، میں ان سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے، نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، بلکہ تو نیم گرم ہے، اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ سب کچھ علم ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جو وہ بڑا روپیہ پیسہ ہے، وہ امیر ہیں، اور جو ہے وہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن خدا ان کی حقیقت جو ان پر واضح کرتا ہے، خدا ان کی اس بوسفل زندگی کے بارے میں جو وہ واضح کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور جن باتوں پر تم شیخی مارتے ہو حقیقت میں تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو امیر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ تو غریب ہے، ننگا ہے، تو اندھا ہے، میرے سے کپڑے لے لے، میرے سے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ سو لودیکیا کی کلیسیا کے اندر بھی جو وہ بڑی شیخی تھی، وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے، وہ ان اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی بنا پر جو ہے وہ شیخی مارتے تھے۔ لیکن خدا کو یہ پسند نہیں ہے، خداوند کو یہ پسند نہیں ہے۔ سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، خاص طور پر اس کے لوگوں کی زندگی میں جب وہ شیخی نہ ہو۔ اسی لیے خداوند بیان کرتا ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ 9واں باب اس کی 23ویں آیت میں خداوند یوں بیان کرتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ کبھی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ شیخی باز لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا، اسی لیے خدا کہتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ جو ہے وہ کبھی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ وہ شیخی نہ مارے۔ اگر کسی کے پاس جو وہ حکمت ہے تو وہ شیخی نہ مارے، اگر جو وہ کسی کے پاس جو وہ قوت ہے، وہ زور ہے،
اور وہ طاقتور ہے تو وہ اپنی اس قوت پر جو ہے وہ فخر نہ کرے، اس پر جو ہے وہ شیخی نہ مارے، یا اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے یا اور جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو وہ چیزیں ہیں تو وہ ان پر فخر نہ کرے، بلکہ وہ خدا کی شکر گزاری کرے۔ اور لکھا ہے کہ اگر جب وہ فخر کرنا ہے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ کیونکہ جو شیخی باز آدمی ہے وہ اپنی جو ہے وہ تعریف چاہتا ہے، وہ اپنی تعریف کرتا ہے اور دوسروں سے اپنی تعریف جو ہے وہ سننا چاہتا ہے، اور وہ اپنی جو ہے وہ پریز جو ہے وہ چاہتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو شیخی باز نہیں ہے وہ خدا کی تعریف کرتا ہے، اور اس بات کے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ جو وہ سامنے رکھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کی بدولت ہے، خدا کے فضل سے ہے، خدا کے رحم سے ہے، اور خدا کی برکات کی وجہ سے ہے جو خدا نے مجھے دی ہے۔ یہ سارا کچھ جو خدا نے مجھے بخشا ہے، اور خداوند کا کلام جو وہ بیان کرتا ہے یعقوب کا خط اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر۔ یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ تقریباً زبان سے ریلیٹڈ ہے، زبان کیا کچھ کر سکتی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 5ویں آیت میں، زبان بھی چھوٹا سا عضو ہے، زبان جو ہے وہ چھوٹا سا عضو ہے، لیکن کیا ہے، بڑی شیخی مارتی ہے، بڑی شیخی مارتی ہے۔ جو شیخی باز ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ زبان چھوٹا سا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کی زبان بڑی لمبی ہے، اس کی زبان بڑی لمبی ہے۔ زبان تو جو ہے وہ اتنا ہی سائز جو ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اس کی زبان جو وہ بڑی لمبی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی باتیں جو وہ شیخی کا رویہ رکھ کر جو وہ کرتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ زبان جو وہ چھوٹا سا عضو ہے لیکن بڑی شیخی مارتی ہے۔ خدا کو شیخی جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ شیخی باز جو اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، وہ خدا کی تعریف نہیں کرتے، وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، وہ خدا کو جلال نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنی ہی تعریفیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال 27 باب اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے کہ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا اپنا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے اپنے ہی لب۔ جو شیخی باز ہے وہ اپنی تعریفیں جو وہ خود ہی کرتا رہتا ہے، اپنی چیزوں کا بیان خود ہی کرتا رہتا ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ اپنی زندگی پر ہے، اپنی چیزوں پر ہے، اور وہ خدا کا بیان کرنے کی بجائے وہ جو ہے وہ شیخی مارتا رہتا ہے، وہ شیخی مارتا رہتا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس اچھی گھڑی ہے، میرے پاس وہ اچھا موبائل ہے، میرے پاس اچھے جو وہ کپڑے ہیں، میرے پاس اچھا گھر ہے۔ وہ اس طرح سے اپنی چیزوں کے بارے میں جو وہ شیخی مارتا رہتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، لیکن جو شیخی باز شخص ہے وہ اپنی تعریفیں خود ہی کرتا رہتا ہے، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ خدا کو شیخی باز لوگ پسند نہیں، کیونکہ شیخی باز لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی تعریف کرتے ہیں، وہ خدا کی تعریف نہیں کرتے، وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، وہ خدا کا نام کم لیتے ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ زیادہ لیتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے ایماندار بھی جو وہ شامل ہیں، بہت اچھے شیخی بھی جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ مختلف طریقوں کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنی روحانی زندگی کے بارے میں جو وہ شیخی مارتے ہیں، جو ایماندار ہیں اپنی روحانی زندگی کے بارے میں جو وہ شیخی مارتے ہیں، وہ میں جو ہے وہ اچھا کلام سنا لیتا ہوں، میں جو وہ اچھی دعا کر لیتا ہوں، میں اچھی میٹنگ لیڈ کر لیتا ہوں، میں نے آج جو وہ کلام سنایا اور یہ ہو گیا، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ اگر کسی نے دعا کی ہے، کوئی بیمار جب وہ ٹھیک ہو گیا، وہ سب کو بتاتے رہتے ہیں، جی میں نے دعا کی ہے یہ ہو گیا، میں نے دعا کی ہے یہ ہو گیا، میں نے دعا کی ہے یہ ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے، لیکن شیخی باز جو خدا سے زیادہ اپنی جو وہ تعریف، اپنی ستائش جو وہ سننا پسند کرتا ہے، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے، خدا نہیں یہ چاہتا۔ اس لیے ہمیں خداوند میں بڑھتے رہنا ہے، اس لیے ہم نے شیخی بازی کا رویہ جو ہے وہ ترک کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر شیخی ہے ہم اس کو ختم کریں اور اپنے خداوند کے نام کو عزت جلال اور بزرگی دیتے رہیں، تاکہ ان آخری دنوں میں
ہم شیخی باز بن کر زندگی نہ گزاریں بلکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا، ترقی کا، نصیحت کا باعث بنیں۔ سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، کسی کی ریکویسٹ ہے، تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کمنٹس میں جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں، اپنا نمبر بتا سکتے ہیں، یا ہمارے نمبر پر آپ لوگ فون کر سکتے ہیں۔ نیچے سکرین پر نمبر دیا ہوگا، آپ اس پر جو ہے وہ فون کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ٹیم آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ خداوند حل کرے اور خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کرے۔ سو نیچے نمبرز ہیں، آپ ان نمبرز پر فون کر سکتے ہیں تاکہ ہماری دعائیہ ٹیم آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکے۔ سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند تو جو عظیم خدا ہے، قدرت والا، عظمت والا، حشمت والا خدا ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں ہے۔ خداوند تو مہربان خداوند ہے، جلال، رحمت اور شفقت سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ خداوند اس وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند میری دعا ہے جن لوگوں نے بھی اے خداوند تیرا کلام سنا ہے، خداوند وہ لوگ برکت پائیں اے خدا، وہ لوگ اے خداوند تجھ میں بڑھے ہیں خداوند، تعمیر ہے خدا، اور اے خداوند ان برے دنوں کے اندر اے خداوند شیخی کے رویہ سے دور رہے اے خدا، بلکہ اے خداوند حلیمی اور فروتنی میں زندگی گزارے اے خدا، تاکہ اے خداوند تیرے لوگ اے خداوند برکت پائیں، تجھ میں مضبوط ہوئے خدا، اور اے خداوند تجھ میں گہرے ہوئے خداوند، تجھ میں پیوست رہے خدا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غم زدہ ہے، مشکل پریشانی میں ہے خداوند، تو جانتا ہے خدا، تو حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، تو بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے خدا باپ۔ میری دعا ہے تیرا شافی ہاتھ بڑھے خدا، اور برکت لہو کی قدرت ہے خدا ان زندگیوں میں کام کرے خدا، اور خداوند تیرا جلال ان زندگیوں میں ظاہر ہے خدا، جنہوں نے ایمان سے خداوند وہ خداوند تیری طرف اپنی نگاہ لگائی ہے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے زہرہ پوشیدہ مرض ہے خدا جاتے رہے، یسوع کے نام سے بندھن اور جوے ٹوٹتے چلے جائیں خداوند، تیری قدرت ظاہر ہو، تیرا جلال ظاہر ہے خدا، تیری حضوری ہے خداوند، تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتے ہیں خدا۔ اے خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اپنے پاک خون میں چھپائے رکھنا۔ ہم تیری شکر گزاری، تیری تعریف کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔